अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको इस माशरे में बीती जाने वाली एक सच्ची और सबक आमोज कहानी सुनाने जा रही हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। या अल्लाह खैर, बादलों की जोरदार गड़गड़ाहट पर बेख्तियार अनीसा के मुंह से निकला था। अपने बदरंग दुपट्टे के साथ हाथों को पोंछती वो तेजी से बेगम साहिबा की जानिब बढ़ी थी। बीबी जी, मैं जाऊं? उसके लहजे में बेताबी थी। बेगम दुर्रानी ने अपनी सिल्की साड़ी का बार बार सिरकता पल्लू बड़ी नज़ाकत से कंधे पर डालते हुए तीखी, चतून और नखुवत भरी निगाहों से उसे देखा था और अनीसा लब चबाती हुई हाथ मसलने लगी थी। लेकिन जो ही बेगम दुरानी कुछ कहे बगैर अंदर की तरफ जाने लगी, उसके बदन में जैसे बिजली सी भर गई। थके हुए जिस्म में हिम्मत और हौसला ऊद कर आया। तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने बेताबी से उन्हें पुकारा, बेगम साहिबा जी, मेरा छोटा बेटा अकेला घर में है। बाकी बच्चे फूफी के घर गए हैं। बारिश की वजह से आ नहीं सके। मुझे अब छुट्टी दे दें जी। बादल गरज रहे हैं, मेरा बच्चा डर रहा होगा। उसने बेहद लजाहत से कहा था। इससे पहले कि बेगम साहिबा कुछ कहती, अंदर से उनकी छोटी बेटी चीखती हुई बरामद हुई। उसके हाथ में कोसे कज़ा के रंगों से सजा अपना दुपट्टा था और कहर आलूद निगाहें अनीसा पर। मम्मी, इससे पूछें ये क्या किया है इस मनहूस ने। दुपट्टा खोलकर उनके सामने लहराते हुए वो हलक के बल चिल्लाई थी और अनीसा का दिल तो जैसे धक से रह गया। दुपट्टे के ऐन वस्त में सालन के बड़े बड़े धब्बे उसका मुंह चढ़ा रहे थे। छोटी बीबी, मैंने तो दुपट्टा बिल्कुल ठीक इस्त्री किया था जी, पता नहीं ये सब। हकलाते हुए उसने अपनी सफाई देने की कोशिश की, मगर उसकी सुन कौन रहा था। बेटी तो उस वक्त मार्केट से नया सूट लाने के लिए शोर मचा रही थी और उसकी माँ अनीसा को जली कटी सुना रही थी। अनीसा ने बेबसी और बेचारगी के गहरे एहसास के साथ आसमान की जानिब देखा। गहरे स्याह बादल घिर घिर कर आ रहे थे और बारिश बस किसी पल बरसने को थी। उसका दिल चाह रहा था कि उड़कर घर पहुंच जाए, लेकिन गुर्बत ने पाँव में बेड़ियां डाल दी थी ना। फाकों के खौफ ने जुबान को ताला लगा दिया था। जानती थी कि ज़रा सी चूं चरा की तो वो फौरन फारिग करके घर भेज देगी। ऐसी ही बददिमाग थी वो बेगम साहिबा। इसीलिए तो कोई नौकर चंद हफ्तों या ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह उनके पास टिकता नहीं था। ये तो अनीसा की मजबूरियां थीं, जो हर रोज़ बेइज्जती करवा कर भी, जिल्लत सह कर भी दूसरे दिन फिर आ मौजूद होती थी। शोहर की नागहानी मौत के बाद 4 बच्चों का पेट पालने के लिए उसे दिन रात कोल्हों के बेल की तरह जुटे रहना पड़ता था। मुशक्कत के साथ साथ ज़रा ज़रा सी बात पर डांट डपट और गाली गलोच की जिल्लत भी बर्दाश्त करना पड़ती थी, लेकिन तनख्वाह वक्त पर और ठीक मिलती थी। फिर घर घर चक्कर लगाने और मुख्तलिफ लोगों की चाकरी करने की बजाय एक ही जगह टिके रहना उसे ज़्यादा मुनासिब लगता था। उस वक्त उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, जब बहुत खूबसूरत और बेहद नफीस नज़र आने वाली बेगम दुर्रानी इंतहाई बदजुबानी पर उतर आती थीं। ऐसे में उनकी सारी खूबसूरती और तमाम तर नफासत धरी की धरी रह जाती थी। अपने कानों से सुनने और देखने वाला भी हैरान सा देखता रह जाता था। उसे फौरन यकीन नहीं आता था कि ये आवाज़ बेगम दुर्रानी ही के खूबसूरत लबों से निकल रही है। मम्मी, दफ़ा करें इस रोती शक्ल को। आप मुझे बताएं अब मैं क्या पहनूं। अनीसा ने बेतासुर आंखों से बेहद दिलकश सरापा की मालिक छोटी बीबी को देखा था। सच कहा है किसी ने कि बेटी माँ का परतू होती है। वो भी तो आखिर बेगम दुर्रानी की ही बेटी थी ना। वो स्काई ब्लू वाला पहन लो। ओ नो मम्मी, हरगिज़ नहीं। पिंकी और टीना की ड्रेस देखे हैं आपने? बस मम्मी, मुझे यही ड्रेस पहनना है, उसने उनकी बात काटते हुए कहा। हाँ, ये ड्रेस तो ठीक है। चलो बेटा, अनीसा को दो, फटाफट तुम्हें धोकर प्रेस कर देगी। माँ ने हल पेश किया था। उफ़्फ़ो मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। आप गुल खान को बुलाएं, मैं ऐसा ही नया सूट लाऊंगी बुटीक से। अनीसा ने छोटी बेबी के पागलपन पर हैरान होते हुए उन्हें देखा। बेगम दुरानी को भी बेटी की बात पसंद नहीं आई थी।
چکنائی کے 2 دھبوں کی وجہ سے وہ ایسے ہی سوٹ پر 10,000 خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ انہوں نے انیسا کو دوپٹہ دھونے کا آرڈر دیا تھا اور بیٹی کو ساتھ لگاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ انیسا صبح سے چاقو چوبند اپنے کاموں میں جٹی ہوئی تھی۔ جلد از جلد فارغ ہونے کی خواہش نے اس کے کمزور جسم میں جیسے بجلی سی بھر دی تھی۔ خالی پیٹ ہونے کے باوجود کچن سے اٹھتی طرح طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں بھی اس کا دھیان اپنی طرف لگانے میں ناکام رہیں۔ اس پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی، جلدی سے فارغ ہو کر اپنے بچے کے پاس پہنچنے کی دھن۔ مگر اپنا سارا کام ختم کرنے کے بعد اپنے 6 سالہ بچے کے گھر پر اکیلا ہونے کی دہائی دینے کے بعد بھی جب اسے چھٹی ملنے کے کوئی آثار دکھائی نہ دیے تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ چونکہ بیگم صاحبہ نے بچوں کو ساتھ لانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ تو آئی تھی، مگر جیسے جیسے ٹائم گزر رہا تھا عجیب عجیب وہم اور خدشے اس کا دل دہلائے جا رہے تھے۔ ایک کے بعد نکلتے دوسرے کام پر اس کا دل چاہتا تھا سب کاموں پر لعنت بھیج کر ایسی نوکری پر لات مارے اور گھر چلی جائے، مگر اس کی طرح اس کے دل کی بھی کیا اوقات تھی۔ پریشانی، بے بسی اور بے چارگی کے احساس سے مغلوب اس کا دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ شدید تھکن نے جسم بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ خالی پیٹ سے عجیب گڑگڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بمشکل اپنے بے جان ہوتے وجود کو کھینچتے ہوئے وہ دوپٹہ ہاتھ میں تھامے واش روم کی جانب بڑھی تھی، پھر یکدم کوئی خیال آنے پر واپس مڑی۔ میلے سے بدرنگ کپڑے میں بندھا ہوا سالن اور نان اٹھائے تھے اور کسی متاع حیات کی طرح سنبھالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی واش روم کی جانب چلی گئی تھی۔ کھانا ایک طرف رکھتے ہوئے بیٹے کی بھوک، خوف اور اکیلے پن کے احساس نے اس کا دل جیسے اپنی مٹھی میں لے لیا اور آنکھوں سے آنسو ٹپا ٹپ گرنے لگے تھے۔ گل خان جو اسے 2-3 مرتبہ چھٹی کے لیے بیگم صاحبہ کی منت سماجت کرتے دیکھ چکا تھا، اس کے پیچھے آیا اور اب بے بسی اور دکھ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بہن رو مت، اگر تم کہے تو ہم تمہارے بچے کو ادھر لے آئے۔ انیسا نے چونک کر سر اٹھایا اور نفی میں ہلاتے ہوئے پھر جھکا لیا۔ وہ بیچارہ تو ابھی چند دن پہلے یہاں ڈرائیور لگا تھا، وہ بھی مہینوں نوکری کی تلاش میں مارا مارا پھرنے کے بعد۔ وہ بھلا کیوں اسے مشکل میں ڈالتی؟ بہن لگتا ہے صبح سے تم نے کچھ نہیں کھایا، پہلے کھانا کھاؤ پھر کام کرنا، اس نے ہمدردی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا بچہ گھر میں بھوکا ہے خان بھائی، میں کیسے کھانا کھا لوں؟ اس کے سسکتے لہجے میں رچی بے چارگی نے گل خان کو تڑپا کر رکھ دیا تھا، مگر وہ بھی انیسا کی طرح مجبور تھا، کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا، اور بے بسی و بے چارگی کا یہ احساس اسے غربت سے نفرت پر اکسا رہا تھا۔ تبھی بادل زور سے گرجے تھے اور انیسا کا دل دہل اٹھا تھا۔ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے سہمی سہمی نگاہوں سے آسمان کی جانب دیکھا تھا، جو یوں برس رہا تھا جیسے دوبارہ کبھی نہیں برسے گا۔ اس کے اندر کروٹیں لیتی بے چینی و بے کلی نے خوف کا روپ دھار لیا تھا۔ چھوٹی بی بی کے سترنگ دوپٹے کو کس کر نچوڑنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے لگا تھا جیسے اس کے ہاتھوں میں جان ہی نہیں تھی۔ او مائی گاڈ، کس قدر سست اور کامچور ہو تم، ابھی تک تم سے ایک دوپٹہ نہیں دھلا۔ انیسا کے کانپتے لبوں اور بہتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں رحم آ گیا تھا یا کوئی اور بات تھی کہ وہ مزید لعنت ملامت کا خیال ترک کرتی سر جھٹک کر اندر چلی گئی تھی۔ اسپنر خراب تھا، وہ پریشان ہو گئی۔ اب کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے سوچا۔ بادل پھر گرجے تھے، دوپٹہ اس کے ہاتھوں سے نیچے جا گرا تھا، پورا وجود پوری طرح کانپنے لگا تھا، دل جیسے کسی گہرے پاتال میں ڈوبا جا رہا تھا۔ دوپٹہ یوں ہی زمین پر چھوڑ کر وہ بمشکل اپنے لرزتے کانپتے وجود کو سنبھالتے کھانے کی پوٹلی سینے سے لگائے باہر کی جانب بڑھی تھی۔ ڈرائنگ روم سے آتی تیز میوزک، ہنسی اور کہکوں کی آواز نے اس کے ڈوبتے دل پر یوں ضرب لگائی تھی کہ ایک لمحے کو اسے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ وسیع و عریض پورچ سے لے کر گیٹ تک قطار میں کھڑی گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی وہ گیٹ پر پہنچی جب پیچھے سے گل خان نے اسے پکارا۔ 1 منٹ رکو بہن، ہم تم کو چھوڑ دے گا۔ انیسا نے خوفزدہ نگاہوں سے اندر کی جانب دیکھا۔
ہم چھوٹی بیبی کا ایک فرینڈ کو لینے اسی طرف جا رہا ہے، تم 1 منٹ رکو، گاڑی لاتا ہے، گل خان نے کہا، اور جلد از جلد اپنے بچے کے پاس پہنچنے کی آرزو نے انیسہ کا ہر ڈر اور خوف بھلا دیا تھا۔ عجیب ہوتا ہے یہ امیر لوگ بھی، آدھا گھوما ہوا۔ اب بھلا اس برستی بارش میں یہ کہاں پکنک منائے گا؟ انیسہ کے منع کرنے کے باوجود گاڑی اس کی گلی کی جانب موڑتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، مگر انیسہ اس کی بات کہاں سن رہی تھی؟ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں تو اپنے گھر کے دروازے پر جمع لوگوں پر تھیں۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی لوگ لپک کر اس کی جانب بڑھے۔ وہ بمشکل اپنے لڑکھڑاتے وجود کو سنبھالے گاڑی سے اتری۔ کھانے کی پوٹلی جو اس نے یہ دیکھنے کے لیے کہ سالن خراب تو نہیں ہو گیا ابھی کھولی تھی، اوپر سے مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی۔ انیسہ، انیسہ، تیرا پپو؟ ایک عورت روتے ہوئے اس کے گلے آ لگی۔ کیا ہوا میرے پپو کو؟ اپنی تمام تر توانائی صرف کرتے ہوئے بمشکل لڑکھڑاتی آواز میں یہ لفظ انیسہ کے منہ سے نکلے تھے۔ توبہ توبہ، کیسی بے حس اور ظالم ماں ہے، اکیلے بچے کو اندر بند کر گئی تھی۔ بیچارہ مکئی کے دانے بھوننے کی کوشش میں خود بھی نہیں۔ ایک دل دوست چیخ انیسہ کے لبوں سے نکلی تھی اور وہ چکرا کر زمین پر جا پڑی تھی۔ پلاسٹک کے پرانے برتن سے سالن ایک طرف جا گرا اور روٹیاں دوسری طرف۔ خالی جھاڑن کا ایک کنارہ انیسہ کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ گل خان نے جب آگے بڑھ کر اس کے 6 سالہ بیٹے کی جلی ہوئی لاش دیکھی تو اس کی آنکھیں اس روح فرسا منظر کو دیکھتے ہوئے لہو رنگ ہو گئی تھیں۔ اس کے کانوں میں بیگم صاحبہ سے چھٹی مانگتی انیسہ کی ملتجی آواز گونج رہی تھی، اور اس کی لہو رنگ جلتی آنکھیں دور پانی پر تیرتے نان اور سالن والے خالی برتن پر تھیں۔ یہ جو غربت کے ہاتھوں مجبور کام کرنے والی بائی، ڈرائیور، خانسامہ، گارڈنر، جو لوگ بھی ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں نا، یہ بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی دلوں میں احساسات ہوتے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوتی ہے، ان کے بھی گھر میں کام کاج ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں موجود ان کے چھوٹے چھوٹے سے بچے اپنی ماں اور باپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں مشین نہ سمجھیں، انہیں بھی تھکن ہوتی ہے، ان کو بھی بھوک لگتی ہے۔ کیا کوئی شوق ہوتا ہے کسی کے گھر میں جا کر کام کرنے کا یا بے عزتی کروانے کا؟ یہ تو بس اپنے بچوں کی بھوک کو مٹانے کے لیے، ان کو زندگی کی آسائشیں دینے کے لیے، تھوڑا بہت پڑھانے لکھانے کے لیے مجبوری کے تحت ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اس بات کا خیال رکھیں، ہم اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو کوئی دکھ، ایذا اور تکلیف نہ دیں، ان سے پیار محبت سے بات کریں، ان کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ ان کی مجبوریوں کو سمجھیں، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ان کے دکھ سکھ میں ان کا ساتھ دیں۔